بالی ووڈ کی مشہور فلم تھی نا وانٹیڈ, اس کا ایک بڑا مشہور ڈائلاگ تھا, تم آئے نہیں تم لائے گئے ہو. تو 2016 میں مصطفیٰ کمال خود آئے تھے یا لائے گئے تھے؟ مصطفیٰ کمال کو جو ہے وہ پتہ نہیں, آپ کیا یہ بات جو ہے بکے گی نہیں. اگر میں بول دوں کہ میں لایا گیا تھا تو بڑی بک جائے گی. میں نے سچ بتاتا ہوں, سچ بتاتا ہوں. آپ مجھے کوئی اوتھ ووتھ دینا نہیں, اسی ضرورت نہیں ہے, مجھے یقین ہے آپ کی بات میں. دیکھیے, میں ایم کیو ایم کا سینیٹر تھا اور بلو آئیڈ بوائے تھا الطاف حسین صاحب, کوئی شک نہیں. اگر اوپر سے لے کر 1 سے 5 لوگ اوپر کے گنے الطاف حسین صاحب کے بعد, تو میں ان 5 لوگوں میں آتا تھا. کوئی مشورہ, کوئی بات, کوئی چیز جو ہے وہ ہر ہفتے ہر مہینے ہمارا جو ہے لندن, سب کو پتا ہے میں کیا تھا الطاف حسین صاحب کا. مجھے کوئی پرسنل الطاف حسین صاحب سے شکایت نہیں تھی. جو میکسیمم وہ مجھے دے سکتے تھے انہوں نے مجھے جو دیا. بالکل آئی واز دا بگیسٹ بینیفیشری آف ایم کیو ایم الطاف حسین. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں, پہلے بھی کہہ چکا. اگر مجھے جو ہے وہ کسی کا ایجنٹ بننا ہوتا, کسی کے سیٹ اپ میں جانا ہوتا, ایجنسیوں کا آدمی بننا ہوتا, تو میں ایم کیو ایم چھوڑ کر پارس بی بی نہیں جاتا. کوئی جان کا خطرہ تھا؟ نہیں, میں بتا رہا ہوں. ہم جو ہے وہ ایم کیو ایم چھوڑنے سے پہلے 5 سال پہلے تک ہم نے الطاف حسین صاحب کے اوپر کام کیا ہے. ٹھیک ہے, 2008 سے 2013 تک. میں 2013 میں چھوڑ کر گیا ہوں, اور 2008 میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ کے اس کیمرے کے سامنے 2008 واز مائی پیک ایئر. میری پاپولیرٹی کا عروج تھا. میں 2005 کے آخر میں میئر بنا ہوں. 2.5 سالوں میں میں نے کراچی جو ہے وہ لوگوں کو سگنل فری کوریڈور, میری پاپولیرٹی عروج پہ تھی, تو میرے پر کوئی اوبلیگیشنز نہیں تھی. 2008 واز دا ایئر. میں انیس قائم خانی صاحب, عشرت العباس صاحب گورنر اس وقت کے, اور فاروق ستار ڈپٹی کنوینر تھے. ہم 4, میرا پاگل پن ہے, پہلے میں پاگل ہوا اور میں نے بولا الطاف حسین صاحب کو میں جو ہے میں نہیں کہتا, یہ نظامت, میری نظامت ابھی رہتی ہے 2 سال کی. میں انیس قائم خانی کے پاس گیا, میں نے بولا یہ رات میں 2:30 بجے گھر جاؤ تو لوگ کہتے ہیں ٹی وی کھولو, دیکھے تو نشے میں دھت جو ہے وہ کسی ٹی وی پر جو ہے وہ انٹرویو دے رہے ہیں, کسی کو گالی بک رہے ہیں اور کوئی ان کو گالی بک رہا ہے. میں نے کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں لندن, بریک بھی نہیں لینے دیتے تھے, بریک بھی نہیں لینے دیتے تھے. میں کہا بھائی میں تو جا رہا ہوں لندن انیس قائم خانی ہوگا, اور میں نے تو جو ہے وہ ان کو کہہ دینا ہے کہ بھائی اگر آپ یہ اپنی چیزیں نہیں بدلیں گے تو جو ہے وہ میں نے نہیں رہنا, نظامت چھوڑ دیں گے, کر دیں گے. کچھ پاگل ہو گئے. دیر لگا احساس ہونے میں, لیکن آپ نہیں, ابھی دیر نہیں لگا بہت. 4 افراد ہم لندن پہنچ گئے. گورنر نے صرف اپنا اناؤنس کیا, ہم تینوں جو ہے وہ چھپ کر رہ رہے تھے. الطاف حسین صاحب روزانہ نہیں آتے تھے سیکریٹریٹ, وہ کسی میگزین کو انٹرویو دینے کے لیے ان کو 2 دن کے بعد آنا تھا. وہاں پر انیس ایڈوکیٹ اور ایم انور ہمیں جو ہے وہ وہاں کی جو ہے وہ ہمیں مخبری کر رہے تھے وہاں پہ کہ کس دن کیا. وہ بھی آن بورڈ تھے ہمارے ساتھ اس والی بات پہ. ہم آپس میں گفتگو کرتے تھے, اندر سے تیار بیٹھے تھے. نہیں, اس بات پہ گفتگو کرتے تھے کہ ان کو اپنی عادتیں چھوڑنی پڑیں گی, اس سے پارٹی ہرٹ ہو رہی ہے. اسی فریم آف مائنڈ میں یہ ڈیسیجن کرتے ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں تو صبح انہوں نے بات کیا کی رات میں, تو ہماری امبیرسمنٹ ہوتی تھی مطلب سب چیزوں. تو 2 دن کے بعد جب وہ رپورٹر آیا, وہ انٹرویو دے کر جب نیچے جا رہا تھا تو ہم لوگ نیچے کھڑے تھے, پھر ہم اوپر چلے گئے. ہمیں کال آئی کہ بس وہ جا رہا ہے. جب وہ نیچے اترا تھا ہم اوپر چلے, تو میں الطاف حسین صاحب کے پاس ایسے گیا, انٹر ہوا, پورا ہال تھا, سب لوگوں کو پتا تھا کیا ہونے والا. میں اپنی فیملی کو بول کر گیا پارس کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں مجھے یا تو وہیں مار دیں گے, یا اگر میں بچ گیا تو میں پاکستان تو نہیں آ سکتا. میں تو میں دنیا کی جس بھی ایئرپورٹ پہ کہوں تو وہاں پر بچوں کو لے کر آ جانا. یہ لٹرلی میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, سوئر اپون گاڈ آئی بیفور ٹریولنگ ٹو لندن, میں نے اپنی فیملی کو پہلے میں نے بھائی پاسپورٹ نکال کر, اگر میں بچ گیا ورنہ تو سیدھے جب انہوں نے تو اتنے کب کر رہا ہوں یہ کام. میں یہ میں ایم کے کارکنوں کو بھی بولنا بتانا چاہتا ہوں کب کر رہا ہوں. لوئلٹی سب لوگ باتیں کرتے ہیں, لوئل پائی کے وفادار. میں پیک پہ تھا, ایم کیو پیک پہ تھی, میں میرا اپنا کیریئر پیک پہ تھا پارس. تو میں گیا وہاں پہ الطاف حسین صاحب کا ہاتھ پکڑ کے, سب کے سامنے, کسی میں ہمت نہیں تھی, ایسے ہاتھ بڑھائے مجھے بات کرنی. اب وہ ہی واز شاکڈ کہ ہم تو جو ہے وہ ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن نہیں جاتے تھے, ہم لندن پہنچ گئے, ان کو پتا نہیں. ہی واز شاکڈ ٹو سی می, آئی مین آل آف اس دیئر, کہ ارے تم لوگ یہاں خیریت. میں ایسے ہاتھ پکڑ کے ان کا لے گیا, ان کا کمرہ تھا چھوٹا سا جہاں پر وہ بیٹھ کر میٹنگ کرتے تھے. میں نے کہا بھائی بات کرنی ہے, لے گیا ان کو جا کر. میں نے ان کو اس طرح صوفے پہ بٹھایا اور میں بیٹھ گیا زمین پر, اور میں نے ان کی ٹانگیں پکڑ لی. لٹرلی میں آپ کو بول رہا ہوں, میں نے کہا بھائی اگر آپ نے یہ کام نہیں چھوڑا تو آئی ایم ناٹ گوئنگ بیک. میں نے کہا میں واپس نہیں جا رہا, اور میں گیا, میں سارے برج توڑ دوں گا, میں روڈ کھود دوں گا, میں کراچی کھود دوں گا. لٹرلی مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی میں کیا بات کر رہا ہوں. میں نے اس لیول پہ شاید میں تھوڑی بہت میں نے بات کی ہے. پھر میں نے کہا کہ یہ جو آپ زہر پی رہے ہیں, یہ اگر کوئی میرا کوئی اپنا ہو تو میں اس کو ہاتھ پیر باندھ کے جاؤں اور واپس آ کر جو ہے نا, اس لیے کہ آپ کو مجھے پتا ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو نقصان پہنچائے گا تو وہ یہ کرے گا. تو بھائی اس کو جب آپ سامنے ہو تو بھی اس کو کھانا کھلاؤ, اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاؤ, اس کو اپنے اوپر باندھ دو اس کو جب آپ نہیں ہو تو, تاکہ بھائی وہ زہر نہ پیے. ہم نے کہا ہمارے پاس کوئی نہیں ہے اس قوم کے پاس, آپ اپنا یہ اشر کیے بیٹھو.
ही 3-4 मिनट की कन्वर्सेशन है, 4 मिनट की, आप और वो अकेले मैं थे? और वो ठीक अकेले, है। he started crying, he got emotional, he started crying, बिल्कुल, I also got emotional। अच्छा, मैं तो बगैर, मैंने कहा भाई आखिरी मेरी सांसें हैं, जो बोलना है बोल दो। मैंने अपनी जिंदगी की आखिरी हिम्मत सांसें करके, right। समझ कर जो है वो भूल दी, नमाज वमाज़ें पढ़ के गया था, नफले नफले मान कर। देन अल्लाह का करम ये हुआ, उन्होंने कहा कि बताओ क्या करना। अच्छा। टोल में आसमी कि बताओ क्या करना है। मैंने कहा आपने रिहैब सेंटर जाना है। अभी यहीं तक बात पहुंची थी, बाहर वाले इंतजार ये कर रहे थे, पूरी यहाँ की राब्ता कमेटी, वहाँ की राब्ता कमेटी, और यहाँ से जो लोग गए हुए थे, एवरीबडी वाज लाइक, किसी की सांस नहीं आ रही थी, एंड दे वर लाइक यू नो वेटिंग फॉर दैट शाउट टू कम आउट फ्रॉम देयर, कि वो समझ रहे भाई अब तो ये जाके उसको, उनको सबको पता है करने क्या गया है। अब उनको ये था कि अब तो चीखना चिल्लाना शुरू होगा, गालम गलोच शुरू करेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। तो अब जब ये सन्नाटा नजर आया ना, 5 मिनट तक सन्नाटा जब हुआ, तो किसी एक ने ऐसे दरवाजे हल्के से खोल कर देखा कि अंदर सीन क्या चल रहा है। तो देखा कि वो सीन तो ये चल रहा है, दोनों रो रहे हैं। तो उनकी हिम्मत हुई, पूरे 18 लोग अंदर आ गए। इमोशनल सीन था, तो सारे के सारे अंदर आ गए। 18 भी रोने लगे। वो सब जो है ना, उनको जगह ही नहीं चलता, उसे इनके पैर में इतनी जगह नहीं थी कि कौन कहाँ पकड़े, सबने पैर पकड़ लिए नीचे आकर बैठकर, सबने पैर पकड़ लिए। क्या सीन है। कि लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, और लोग जिंदा हैं अभी। हो गया भाई, भाई वो भाई बोलो क्या कर रहा है, क्या भाई रिहैब, वहीं से बैठकर, उसी जगह से बैठकर, उसी कमरे से बैठकर, तारिक मीर साहब थे, अभी भी जिंदा है, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो उनके तमाम उनकी ट्रैवलिंग वगैरह ये वो तब पर्सनल चीजें वो डील करते थे, फाइनेंसेस ये वो सारी अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेते थे। उनसे बैठकर वहीं से लंदन के बेस्ट रिहैब सेंटर को बुक कराया हमने। अच्छा। जहां पर डिटॉक्सिकेट करते हैं, जहां पर नशा आवर लोगों का इलाज करते हैं, वहीं से बैठकर 2008 की बात कर रहा हूं, उस जगह से बैठकर उन्होंने उसको बुक कराया। अगले दिन हम सुबह जाकर जो है वो उनको छोड़ कर आए। 48 दिनों 48 डेज तक देयर वाज नो कांटेक्ट, इट वाज लाइक अ जेल। वो वहीं थे। डिटॉक्स जबरदस्त हो गए, चेंज हो गए, जबरदस्त हो गए, उनका वो सारी आदतें खत्म हो गई। फिर हुआ क्या उसके बाद जब वो इतने दिन वहां पे रहे? वो आ गए, वो ठीक होकर आ गए वहां से, और फिर हम लोग गए, हमें फिर बुलवाया गया वहां पे कि देखो मैं सही हो गया हूँ, ठीक हो गया हूँ, और जो और ये बात कहीं बाहर नहीं निकली, कहीं नहीं हुई, और 2.5-3-4 महीने बहुत अच्छा चला, सब बिल्कुल नॉर्मल, कोई हैप्पी आवर्स नहीं थे, सब चीजें ठीक। फिर उसके बाद जो वो फिर दोबारा वही रविश इख्तियार कर ली गई, राइट।